اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروعات ہے اس پاک ذات کے نام سے جو تمام مخلوقات کا رازق، خالق اور حقیقی وارث ہے، اور درود و سلام ان پانچ پر جو کائنات کی تخلیق کی وجہ بنے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے ان پر دن رات درود و سلام کرتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ہمارے چینل پاک سٹوری لائن پر زیادہ تر جناب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بے شمار فضائل و معجزات سننے کو ملتے ہیں۔ اس بات میں کوئی بعید نہیں کہ آپ علیہ السلام جناب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد پیارے خلیفہ بلا فصل اور سب سے قریبی دوست تھے۔ نہ کسی نے آپ علیہ السلام جیسا مرتبہ پایا، نہ کسی نے آپ جیسی سخاوت پائی، نہ کسی نے آپ علیہ السلام جیسی بہادری پائی۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو اپنا جانشین اور بہترین دوست بنایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ سے فرمایا، اے محمد سن لو، آج اگر یہ کام نہ کیا تو سمجھ لینا تم نے دنیا میں میرے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، اے لوگو، گواہ رہنا کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، بے شک علی اس کے آقا ہیں اور علی اس کے مولا ہیں۔ اسی طرح جناب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے مزین فرمایا، جس میں سے ایک معجزہ آپ احباب کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت دل میں مزید بیدار ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پوچھنا بھی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، یہ پوچھنا بھی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی۔ ادھر ہے ذات محمد اور ادھر ہے ذات خدا، ادھر ہے ذات محمد اور ادھر ہے ذات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ معزز سامعین ناظرین، زہرۃ الریاض اور حسن الکبار میں میثم تمار جانثار صحابی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے کچھ صحابہ کرام بھی محفل میں موجود تھے۔ وعظ و نصیحت کا درس جاری تھا کہ اچانک ایک شخص زرد عمامہ باندھے کمر کے ساتھ تلوار لٹکائے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے حاضرین محفل، سلامتی ہو تم پر، یہاں تم میں سے ایک شخص کی تلاش میں آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو میدان جنگ سے کبھی فرار نہیں ہوا، جس نے اپنی شجاعت و بہادری سے منافقین مشرکین کو ہلاک کیا، جس کی ولادت باسعادت بیت اللہ میں ہوئی، جو اپنے عمدہ اخلاق اور صاف گوئی کا سرتاج ہے، جو تمام غزوات میں شریک مصطفیٰ رہا، جس نے عرب کے مشہور سورما کو دھول چٹائی، جو ہر میدان میں ڈٹا رہا، جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ کون جری و بہادر و طاقتور ہے جس نے ایک ہاتھ سے در خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور ہوا میں ایسے اچھال دیا جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ جناب امیر المومنین نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، سنو اے سعید ابن فضل، جس شخص کا تم پوچھ رہے ہو وہ شخص میں ہی ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ غمزدوں، اسیروں، یتیموں، بے سہاروں، خستہ دلوں کا میں ہی مرہم ہوں۔ تورات، زبور، انجیل میں میرے ہی اوصاف موجود ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا،
سلام یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بے شک آپ حق کے ساتھ ہیں اور حق آپ کے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ہی وسیع رسول ہیں اور خلیفۃ و بلا فصل ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو زمین و آسمان میں تمام مخلوقات پر فائز کیا ہے تاکہ آپ ان کی فریاد سن کر ان کے مسائل بحکم خدا حل کر سکیں۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، ایسا ہی ہے، تم بتاؤ کیا فریاد لے کر آئے ہو؟ وہ عربی شخص کہنے لگا، اے مولا، میں 60,000 مردوں کی طرف سے ایلچی بن کر آیا ہوں اور اپنے ساتھ ایک مردہ لایا ہوں جس کے قتل کا اختلاف ہے۔ اگر آپ اس مردے کو بحکم خدا زندہ کر دیں تو تحقیق ہو جائے گی کہ وسیع رسول ہیں اور ہمیں اس کے قاتل کا پتہ چل سکے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ جناب میثم بیان کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے میثم، جاؤ اور اعلان کرا دو کہ کل جس نے بھی جناب امیر المومنین کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو سرزمین نجف اشرف پر جمع ہو جائیں تاکہ خداوند و متعال کی عطا کردہ معجزات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں۔ جناب میثم تیمار نے حکم کے مطابق منادی کروا دی۔ صبح نماز فجر سے فارغ ہو کر جناب امیر المومنین جنگل کی طرف چل پڑے۔ بہت سارے کوفی آپ کے ہمراہ تھے۔ مقام مقررہ پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ مردہ شخص کو لایا جائے۔ حکم کے مطابق مردہ شخص کو لا کر آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ لاکھوں افراد کا مجمع کھلی آنکھوں سے آپ کے اس معجزے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مردہ شخص کے چہرے سے پردہ ہٹا کر دیکھا جس کے جسم کے تلواروں کے وار سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس عربی شخص سے پوچھا، کتنا وقت پہلے اس کو قتل کیا گیا تھا؟ اس عربی نے جواباً کہا، یا علی، یہی کوئی 41 دن گزر چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اس شخص کے خون کے طالب کتنے ہیں؟ اس عربی نے جواباً کہا، یا علی، غالباً 50 آدمی اس کی قوم کے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا، اس کا اصل قاتل اس کا چچا ہے جس کا نام حریث بن حسان ہے۔ اس نے اپنی بیٹی اس سے بیائی تھی، جبکہ کچھ عرصے کے بعد اس نے اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ اسی وجہ سے غصے میں آ کر اس کے چچا نے اس کو سوتے وقت تلوار سے مار دیا اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس عربی شخص نے عرض کی، یا علی، ہمارا بھی یہی شک ہے، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں جبکہ آپ اس کو زندہ کر کے خود اس سے نہیں پوچھ لیتے۔ اس طرح مجھے بھی تصدیق ہو جائے گی اور باقی تمام لوگ بھی آپ کا معجزہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اہل کوفہ کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں فرمایا، اے کوفیو، یہ میں ہوں داماد مصطفیٰ شیر خدا حیدر کرار۔ سنو، کیا بنی اسرائیل کی گائے خاتم الانبیاء کے وسیع سے بڑھ کر ہے؟ ہرگز نہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی گائے کا ایک عضو اس مردہ شخص کو لگایا گیا تھا جو ہفتے سے مرا ہوا تھا۔ کیا تم نے سنا کہ وہ حکم الہی سے زندہ ہو گیا تھا؟ آج میں بھی اسی خدا کے حکم سے اس مردے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جناب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس مردے کو اپنے پاؤں مبارک سے مس کیا اور فرمایا، اے شخص، باحکم خدا زندہ ہو جا اور اپنے قتل کا احوال بتا۔ جیسے ہی جناب امیر المومنین کا حکم ہوا تو وہ مردہ شخص فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور ادب سے سر جھکا کر کہنے لگا، سلام اے وسیع رسول، سلامتی ہو آپ پر، میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بتا تمہیں کس نے قتل کیا اور کیوں کیا؟ اس شخص نے فوراً ساری تفصیل بتا دی کہ میرے چاچا حریث بن حسان نے مجھے قتل کیا، میں نے اس کی بیٹی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ یہ دیکھ کر تمام مجمع حیرت زدہ ہو گیا اور ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں پورا مجمع آپ کی حمد و ثنا سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس عربی شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، جاؤ اور یہ آنکھوں دیکھا واقعہ اپنے لوگوں کو بتانا۔ یہ سن کر وہ عربی آپ کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر آپ ہماری رہنمائی کریں گے تو ہم بقایا تمام زندگی آپ کی خدمت میں صرف کریں گے، ہماری غلامی قبول کیجیے۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ کی خدمت میں رہنے لگے یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں فضائل جناب امیر المومنین کا تذکرہ ہوا۔
امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے دل میں حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا باعث بنے گی۔ ملتے ہیں جناب امیر المومنین کے ایک اور فضائل کے ساتھ، تب تک ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔